السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وزیر شاہور کافی غصے میں اندر آ کر کہتا ہے، زنگی ہر جگہ پر نکل آتے ہیں، ہر جگہ پر۔ اگر سونا نہیں تو فوج نہیں، فوج نہیں تو طاقت نہیں جوہر۔ جوہر کہتا ہے، اس مسئلے کے حل کے طور پر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وزیر کہتا ہے، ہمیں ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت ہے۔ جوہر کہتا ہے، اتحادی؟ لیکن کون؟ شاہور کہتا ہے، شہنشاہ مارلک کو فوراً خبر بھیجو۔ جوہر یہ سن کر کافی حیران ہو کر چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین بالین سے کہہ رہا تھا، ان لوگوں کا یہاں پر موجود ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے قتل عام کی ذمہ داری شخص کو خاموش کروا دیا ہے، یا پھر یہ شہنشاہ کا کوئی خفیہ منصوبہ ہے، یا پھر یہ خود کوئی چال چل رہے ہیں۔ بالین کہتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ شہنشاہ مارلک نے یہ حکم دیا ہو۔ گائے اور شاتلون مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے، یہ واضح ہے کہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس کا سبب صرف تمہاری دشمنی ہی ہو۔ دیکھو بالیان، نہیں معلوم کہ یہ گائے اور شاتلون کی چال ہے یا نہیں، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ تم اس کام میں ملوث ہو یا نہیں، لیکن ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی اس معاملے کا الزام شہنشاہ مارلک پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالین کہتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہوا تو یہ کارروائی یہاں پر رکے گی یا نہیں؟ اب تم شام اور میں قدس جاؤں گا۔ اگر میں اس حوالے سے کچھ سنا تو سب سے پہلے تمہیں باخبر کروں گا، میرا یقین کرو۔ صلاح الدین کہتا ہے، بالیان، تمہارے یہ ساتھی غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ کام کرو گے تو تمہارا زیادہ دیر حق پر رہنا ممکن نہیں ہے، اور اگر تم بھی اس گندے کھیل کا حصہ بن گئے بالیان کہتا ہے، تو بات مکمل کرو۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہمارے درمیان موجود دوستی کو بھول جاؤ، اور میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ سکتی ہے، یاد رکھنا۔ قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ امیر فاضل کہہ رہے تھے، خلیفہ حضرت، آپ کی بیماری میں اس قدر شدت آ چکی ہے، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ مجھے اجازت دیں، پردہ تھوڑا سا اٹھا کر آپ کی حالت کا جائزہ لوں۔ آدمی پردے کی دوسری جانب سے کہہ رہا تھا، نہیں قاضی فاضل، میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس بیمارگی اور تکلیف کی حالت میں دیکھے۔ سب دیکھ ہی چکے ہیں کہ میں کس قدر لاچار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مزید کوئی میری تکلیف سے واقف ہو۔ قاضی فاضل کہتا ہے، میں سمجھ چکا ہوں، طبیب کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتا ہے، قاضی فاضل وہ ذرہ کے درمیان سلطنت کی کشمکش، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کا لالچ، ہم پہلے دن سے کس مقصد کی خاطر نکلے تھے؟ عظیم فاطمی ریاست اپنا راستہ کھو چکی ہے، تباہ کن حالت میں ہے، اور میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ بے بسی ناقابل برداشت ہے، طبیب کی کوئی دوا اس تکلیف کا علاج نہیں کر سکتی۔ فاضل کہتا ہے، موسم سرما کا اختتام ہے، آپ اس بارے میں نہ سوچیں، اپنی صحت کی فکر کریں، اگر ضرورت پڑی تو ہم ہندوستان اور بغداد سے طبیب بلوائیں گے۔ آدمی کہتا ہے، اگر اللہ ہی آپ کے لیے شفا نہ لکھیں تو طبیب کیا ہی کر لے گا فاضل؟ ویسے بھی بغداد میں اب ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ہماری تکلیف بلکہ ہمارا سب کچھ چھینے چلے آئے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے، جناب وزیر شاہور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فاضل کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آدمی کہتا ہے، محل میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کہ مصر سے مخلص ہو؟ قاضی فاضل کہتا ہے، جو آپ کا حکم خلیفہ حضرت، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جس کے بعد فاضل خلیفہ کے پاس سے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کہہ رہا تھا، تم یہاں پر کیوں اور کس لیے لڑنے آئے ہو؟ سوچو ذرا، یہ واضح ہے کہ ہم دونوں ایک ہی محاذ پر نہیں لڑ رہے۔ بالین کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں اپنے خاندان کو اس کا حق دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ایک سفید نقطہ پورے اندھیرے کو چھپانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر تم اس راہ میں تلوار لیے میرے مقابل کھڑے رہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، جان لو۔ اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آدمی شہنشاہ مارلک کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، جناب ہماری آوازیں گندم کے گوداموں میں گونجتی سنائی دیتی ہیں، عنقریب ہمارے گودام بھی خالی ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم روٹی نہیں بنا پائیں گے۔ گندم کی قلت کے باعث روٹی کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد لوگ شکایت کرنے لگے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو شہنشاہ کہتا ہے، ہمیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے، تم اور باقی دکان والے بے فکر ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مصر سے گندم درآمد کرنے لگے ہیں، بہت جلد مصر سے آنے والے قافلے آپ کے لیے آپ کی ضرورت سے زیادہ گندم لے کر آئیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ آدمی کہتا ہے، ہم اس اچھی خبر کے منتظر رہیں گے جناب۔ جس کے بعد وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، ولیم، فوراً معلوم کرو کہ نائٹس ٹیمپلز کی خوراک کے گودام کی کیا صورتحال ہے۔ لوگ غربت پر صبر کر سکتے ہیں لیکن فوجی۔ ولیم کہتا ہے، میں صورتحال معلوم کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں شہنشاہ۔ جس کے بعد وہ روانہ ہوتا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے، ولیم، کیا لارڈ گائے کی کوئی خبر آئی؟ ولیم کہتا ہے، ابھی تک نہیں جناب، میں اس بارے میں بھی تشویش کا شکار ہوں کہ لارڈ گائے کو غزہ بھیج کر ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ ادھر دوسری جانب وزیر شاہور کہہ رہے تھے، مثالی ریاست کا دکھاوا کرنے والے زنگیوں نے مصری خزانہ ہمارے ہاتھ سے چھین لیا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، آپ نے سلطان نور الدین سے وعدہ کیا تھا وزیر، اگر آپ نے وعدے کے مطابق مصر کے دفاع کے بدلے سونا ادا کیا ہوتا
تو شاید انہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار نہ کرنا پڑتا۔ وزیر کہتا ہے تخت پر بیٹھنا قربانی مانگتا ہے، بعض اوقات یہ آپ سے اتحاد کرنے کا تقاضا کرتا ہے، بعض اوقات الزامات کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ قاضی فاضل: میں زنگی ریاست کی طرف سے ہونے والے خطرات کے پیش نظر صلیبیوں کے ساتھ تجارتی اتحاد قائم کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم فوری طور پر ضروری دستاویزات تیار کرواؤ۔ فاضل کہتا ہے کیا آپ بھی وہی غلطی کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے وزیر درگام نے کی تھی؟ شاہور کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاضل کہتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام بھی اس جیسا ہی ہو؟ شاہور کہتا ہے کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ فاضل کہتا ہے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ دستاویزات تیار کرنا تو دور، میں اپنی روشنائی بھی اس کام پر ضائع نہ کروں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کی بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔